صاحب کو تشریف لائیں جناب عمران پردیسی صاحب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم إنا نحن نصلي على سيدنا ومولانا محمد المولى الشان ماهي الرضوان عاشر الإنسان سيد الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين رسول الأمين شفيع المذنبين صلاة والسلام على آله وأهله وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق اللہ العظیم. امن جو آج تقریباً ہر امت ہر قوم کا مقصود ہے. آج اتنی سائنسی ترقی کے باوجود بنی اور انسان کو جہاں اتنی سہولتیں میسر ہیں وہ آج بھی امن کا متلاشی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کی ضمانت دے رہا ہے کہ جو میرے بنائے ہوئے گھر بیت اول میں داخل ہو گیا میں اس کو امن کی ضمانت دیتا ہوں، وہ امن میں آ جائے گا. ہم اس آیت کریمہ کی جب تفسیر کرتے ہیں اس تفسیر میں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ بیت اللہ میں جو فزیکلی طور پہ داخل ہو گیا وہی امن میں داخل ہو گیا، تو اس طرح خانہ کعبہ میں ایک وقت میں سوائے چند لاکھ لوگوں کے اور لوگ داخل نہیں ہو سکتے. یا وہ لوگ جو مکے میں پیدا ہو گئے کیا وہ امن پا گئے؟ یا وہ لوگ جو حج و عمرہ کی خاطر چند دن کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہ حرم میں قیام کرتے ہیں وہ قلیل مدت کے لیے قیام ہوتا ہے، کیا وہ امن میں داخل ہو گئے؟ قرآن کریم ایک آفاقی کلام ہے، ایک آفاقی پیغام کے ساتھ آیا ہے. تو قرآن کریم کی تفسیر بھی اس کی شاعرانہ شان کے مطابق ہونی چاہیے تو بات سمجھ میں آتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب بیت الاول کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی ایک ذکر کیا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یعنی خانہ کعبہ کا ذکر، بیت اول کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ مقام ابراہیم کا ذکر نہ کریں، اور جب تک مقام ابراہیم کی معرفت نہ ہو آپ خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے. یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے مقام ابراہیم کی معرفت ہے. پھر ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیجیے. اب اس آیت کا عملی تقاضا کے طور پہ عام طور پہ مسلمان خانہ کعبہ میں ایک گھر میں مبارک ابراہیم علیہ السلام کے موجود ہیں، وہاں جا کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں. تو کیا یہی مقصود ہے، یہی عملی تقاضا ہے اس قرآن کریم کی آیت کا کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھا جائے بس، اور اس آیت کریمہ کا عملی تقاضا مکمل ہو گیا؟ یہ بات بھی قرآن کے اس شان کے مطابق نہیں، اس آفاقی پیغام کی عکاسی نہیں کرتی، اس کے مطابقت نہیں لگتی. حالانکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اگر قرآن کریم کے الفاظ یہ ہوتے وَاتَّخِذُوا عَلَىٰ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى یا وَاتَّخِذُوا مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى بھی ہوتا تو بات ہوتی کہ ٹھیک ہے بھائی وہاں 2 رکعت نماز پڑھ لیا، اس کا عملی تقاضا مکمل ہو گیا. لیکن یہ من کا لفظ بتا رہا ہے کہ بات اس سے آگے کی ہے. یہاں وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے بلکہ ایسی نماز پڑھنے کی بات ہے جو تمہیں مقام ابراہیم سے آگے لے جائے تو تم اس عمل کو پہنچ سکو. اب مقام ابراہیم کی معرفت حاصل کرنی ہے تو ہم ارکان حج اور عمرہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ارکان حج میں مقام ابراہیم اور اس کے آگے کی منزلوں کی معرفت دی ہوئی ہے. جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد ہمارا طواف ہوتا ہے، وہ روٹیشن ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک دور طرف بات ہے کہ ہماری جو روٹیشن ہوتی ہے خانہ کعبہ کے گرد وہ اینٹی کلوک وائز ہے. اور دنیا میں ہر اشیاء، ہر مادی اشیاء کے اندر ایک روٹیشن ہے، ہر نظام ایک روٹیشن کے تحت چل رہا ہے، چاہے وہ زمین ہو یا سورج ہو یا چاند ہو، وہ کلوک وائز گھوم رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف جو ہے وہ مخالفت میں چلنے کا عمل ہے.
یعنی ان لوگوں کے مخالف چلنے کا عمل ہے، ان باطل قوتوں کے مخالف چلنے کا عمل ہے جو دنیاوی قوتوں کے حصول کے بعد سرکش ہو جاتے ہیں اور حق سے منحرف کرتے ہیں اور لوگوں کو حق سے روکتے ہیں۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اس کا عملی نظارہ دیکھتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں وہ اپنے دور کے ان باطلی قوتوں کے مخالف چلتے ہیں اور ان کے خلاف عملی طواف کرتے ہیں، چاہے ان کے گھر والے ہوں یا اس دور کے ستارہ پرست، چاند پرست، بت پرست قوم کے سردار ہوں، بادشاہ ہوں یا مذہبی پیشوا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کے خلاف ایک عملی طواف کیا۔ اس کے بعد جو حج کا ایک اہم رکن ہے وہ مقام عرفات ہے، یعنی وہ مقام اعراف ہے۔ وہ حج کے بغیر حج ہو نہیں سکتا، وہ حج کا بڑا اہم رکن ہے۔ مقام عرفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا ہم نے تم کو ابراہیم کو ملکوت السماوات والارض سے دکھا دی، یعنی زمان اور مکان کی معرفت در حقیقت مقام اعراف ہے، وہی مقام عرفات ہے اور وہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ حج کا مطلب بھی ارادہ ہی ہے، تو وہی اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ جب تک آپ کو مقام معرفت یا وہ عرفات کے مقام پر آپ نہیں پہنچو گے تو آپ کو حج کا اللہ کا ارادہ معلوم نہیں ہوگا، اور بغیر اللہ کا ارادہ معلوم کرے معرفت کے بغیر کوئی عمل کرنا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانا۔ تو وہ مقام معرفت کے ساتھ ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، یہ حج کا اہم رکن ہے۔ اس کے بعد ایک صحیح ہم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں صفا و مروہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صفا و مروہ جو ہے وہ شاعر اللہ ہے، یعنی جس سے اللہ کا شعور ملتا ہے۔ در حقیقت صفا و مروہ ہمیں درس دے رہا ہے اس توکل کا، اس یقین کا۔ وہ صحیح جب ابراہیم علیہ السلام نے جب کی اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے ملک کو اور اپنے تمام اہل و عیال کو چھوڑ کے آپ نے اللہ کے حکم پہ صحیح کی اور ہجرت کی اپنا گھر بار چھوڑ کے، تو توکل علی اللہ کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ اور اس کے بعد میں حضرت بی بی ہاجرہ اور بی بی اسماعیل کو بالکل اللہ توکل علی اللہ ہی چھوڑا اور اس مکے کی وادی میں چھوڑا جہاں نہ کوئی غذا تھی نہ پانی تھا، سوائے صرف اور صرف اللہ کے توکل پہ۔ یہ صفا و مروہ ہمارے اندر وہ یقین پیدا کرتا ہے کہ توکل کے بغیر ہمارا کوئی عمل مضبوط نہیں ہو سکتا، یقین کی وہ منزل ہم نہیں پا سکتے جب تک ہمارے اندر وہ توکل نہ ہو۔ تو صفا و مروہ ہمیں وہ توکل سکھاتا ہے، وہ صحیح ہمیں وہ توکل سکھاتی ہے، اور وہ ہجرت جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی اس کا ہمیں نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے مزدلفہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر کے گئے، وہ جس مقام پہ گئے وہ مقام جو آج فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے، پہلے کنعان کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مزدلفہ کا مقام رہا، یعنی وہ انعام کا مقام رہا۔ وہاں کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا اور وہ انعام و اقدام کی حقدار ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں پہ انعامات کی برسات ہوئی، اور یہی قوم آگے جا کے بنی اسرائیل کہلائی۔ بنی اسرائیل کے تعلق سے انعامات اور اکرامات کی بات قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے کی ہے، اور انہیں ایک ممتاز مقام دیا تھا پوری قوم میں، یہی مزدلفہ کا مقام تھا۔ اس کے بعد کے جو مقامات تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ وہ ہم نے ترک کر دیے آخرین کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی انہی اصولوں پہ ہے۔ آپ اپنی تبلیغی دور کا جب آغاز کرتے ہیں، آپ مکمل عملی طور پہ اسی طرح طواف کرتے ہیں تمام باطل قوتوں کے خلاف۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے، مکان اور زمان اور آنے والے تمام زمانوں کا جو معرفت کا علم آپ کو دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے بڑھ کے کوئی مقام عرفات ہو نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ہجرت جو مدینہ کی طرف تھی، اور مدینہ کی قوم نے آپ کی سرپرستی قبول کر کے وہ انعام و اقدار کا حقدار ہوئی۔ اس کے بعد کی جو منزلیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام سے ترک کر گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھائی، وہ جہاد فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم کی منزل تھی، اور پھر نصر من اللہ فتح و قریب، اور اس کے بعد بشر المؤمنین۔ یہ وہ مقامات ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے ترک کر دیے گئے تھے، اور یہی مقام ابراہیم کی باقی منزلیں ہیں جس کی طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کے لیے کسی نبی کی سنت حجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں مقام ابراہیم کا خاص طور پہ ذکر کیا اور ان کو مصلی بنانے کی بات کی۔ آخر کیا وجہ ہے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی میں تمام انبیاء کی سنت موجود ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقصد ہے کہ بیک وقت تمام انبیاء کی سنت پہ پیروی ہو گئی، ان پہ عمل ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مخصوص کیوں کیا، یا مقام ابراہیم کی مخصوص ہونے کی بات کیوں کی؟ ہم غور کرتے ہیں قرآن میں ایک گفتگو ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے ایک بادشاہ کا، سورہ بقرہ میں وہ گفتگو موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کے دور میں، بادشاہ کے دربار میں کبریائی، اللہ کی کبریائی کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو وہ وقت کا بادشاہ جو نمرود، وہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اور پھر وہ دکھانے کے طور پہ وہ ایک شخص کو جو کہ